بات سے 200% ایگری کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے اوپر حالات ایسے آ گئے ہیں کہ میں جب اس ملک کی بھائی ہمارے پاس یہ 2 وزارتیں وفاقی وزارتیں، گورنمنٹ لگے ہمیں چھوڑنے میں، ہاتھ جوڑتے ہیں لوگ ہمارے کہ بھائی آپ یہ کریں گے تو اور ابھی نہ کریں فیصلہ، ہر بھائی ہم کہتے ہیں چل بھائی 15 دنوں کے بعد، ہم 1 مہینے کے بعد، وہ حالات ہی نہیں آ رہے وہ والے۔ دیکھو 15 سالوں سے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ہمیں ریپلیس کر دیتی، اپنے کاموں سے ہمیں ختم کر دیتی، 4 سال وزیر اعظم عمران خان رہے، اپنے کاموں سے ہمیں ریپلیس کر دیتے۔ آج بھی شہر میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے یہاں تو ہوا ہے آخری دفعہ، تو ہمیں سارے سیاسی کینوس میں ہمیں ریپلیس بھی تو کوئی نہیں کر سکا نا اپنے کاموں سے، تو مجبوراً ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ میں سیدھی بات کر، میں بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن جو بات میں لکھوانے کی بات کر رہا ہوں نا، اس کے بعد کچھ لکھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب سے عمران خان صاحب جیت کر آتے ہیں، میں سیاسی آدمی ہوں، ورکر ہوں، بس سیاسی بات کر رہا ہوں، تو اور ان کو ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کھڑے ہوں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اتنی بات کرنے کے بعد، اگر پنجاب وہ جیت کر آتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، جو کہ مجھے چانسز نہیں لگتے، ہم کھڑے ہوں گے، لیکن ہم کیا مانگیں گے؟ آج کی ایم کیو ایم ڈفرینٹ ہے۔ جو اب میرے ساتھ میری حمایت لینا چاہتا ہے، اس کو آئین میں تبدیلی کے لیے اپنے ووٹ دینا پڑے گا۔ آئین میں مجھے تبدیلی چاہیے، 3 آرٹیکل 140A میں مجھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے۔ یہ جو اختیارات اور وسائل آپ نے لا کر وزیر اعلیٰ کے پاس پارک کر دیے ہیں، آپ آئین میں تبدیل کر کے سارے میرے 22 ڈپارٹمنٹ اس آئین میں ڈال دو، لکھ دو، جو کہ انڈیا نے لکھ دیا 1994 میں، کہ وہ 22 ڈپارٹمنٹ جو کہ وزیر اعلیٰ اپنے پاس لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ آئین میں لکھ دو کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ نمبر 1، آپ NFC ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں صوبوں میں، آپ مجھے PFC ایوارڈ نہیں دیتے، آپ مجھے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے، میں بھیک مانگتا رہتا ہوں آپ سے ڈسٹرکٹ کے، جس طرح سے آپ جس فارمولے سے NFC ایوارڈ لیتے ہو، اسی فارمولے سے آپ مجھے PFC ایوارڈ دو۔ یہ آئین میں لکھو، آئین میں لکھو، نہیں چاہیے صوبائی قانون، مجھے آئین میں ترمیم چاہیے، یہ لکھو۔ اور اس ملک میں یہ بات لکھ دو، تیسری ترمیم، کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، اس وقت تک ملک میں MPs اور MNAs کے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ جو بھی یہ 3 آئینی ترمیم کرے گا، اب جو بھی مینڈیٹ ایم کیو ایم کو ملا، ایم کیو ایم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کوئی بھائی الیکشن آ رہے ہیں نا، یہ سارے ڈرامے تو شروع ہو جائیں گے، وفاقی وزیر ہیں، فارن منسٹر ہیں، اسپیکر ان کا ہے، سارے مزے ان کے ہیں، اب الیکشن آ رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ یہ والی باتیں ہو۔ بھائی اس سارے PDM میں اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہے، یا سب سے زیادہ جن کو مراتیں ملی ہوئی ہیں، وہ تو ان کو ملی ہوئی ہیں، اور وفاقی حکومت تو بالکل ابھی لون نہیں دے پا رہی اپنا، تو روزانہ وہ تو اپنے اداروں کو، وفاقی اداروں کو تنخواہ نہیں دے پا رہے، تو وفاقی حکومت کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد بچا کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد بچا کیا ہے؟ بھئی سارا پیسہ تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہے، ان کے صوبوں کے پاس، ان کے صوبے کے پاس ہے، 15 سالوں سے ان کے پاس ساری دولت ہے۔ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو آپ کے پاس وفاق سے ڈویزیبل پول میں ہر سال 1000 ارب روپے آتا ہے اور 300 ارب روپے آپ کماتے ہیں، آپ ہر سال کے 1400 ارب روپے کا حساب دو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ میں اس جگہ پہ آ کر بیٹھوں گا، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ان بھائیوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ان بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن کس چیز نے مجبور کیا؟ پیسے نے، پاور نے، سیٹوں نے؟ نہیں، نہ یہاں پیسہ ہے، نہ یہاں پاور ہے، نہ یہاں سیٹیں۔ اس شہر میں اور دوسری پارٹیاں ہیں جو سیٹ بھی دے رہی تھیں، زیادہ پیسے دے رہی تھیں، زیادہ پاور والی پارٹیاں حکومت چلا رہی ہیں 15 سالوں سے۔ تو اگر سیٹ، پیسہ، پاور چاہیے ہوتا وہاں جاتے۔ خدا کی قسم اپنی ذات کو ختم کر کے، آج حالات ایسے ہیں شہر میں، ملک میں، کہ جہاں پر جڑنے کی ضرورت ہے۔ اختلافات تھے، آج بھی چند باتوں پہ اختلاف ہوگا، لیکن بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے۔ اور کس کے لیے بات کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی بات کرتے ہیں، عوام کا سوچتے ہیں، اجتماع کا سوچتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا ایمان ہے
کہ رب نے ہمیں جو عزت طاقت ہمیں موقع دیا ہے اور لوگوں کا نمائندہ بنایا، خدا کی قسم دس از ناٹ دا بڈ آف روزز. اس ملک کے ریاستی اداروں سے شکایتیں ضرور کی ہیں، ان کو ملائن نہیں کیا، ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے سازش مہم نہیں چلائی، ان کے خلاف ٹرینڈ نہیں چلائے. دنیا جو آج تک نہیں کر سکی تھی ہمارا دشمن، آج عمران خان صاحب نے وہ سب کچھ کر دیا ہے. گھر گھر میں نفرت پھیلا دی ہے، وہ چیزیں جو کہ مٹھی بند تھی وہ ساری مٹھی کھول دی ہے، اور یہ ملک کی تباہی کی ریسیپی ہے. اگر آپ بہت بڑا، آپ کے پاس ایک انٹیلیکچوئلزم ہوتا، آپ کے پاس ایک بہت بڑا پاکستان کو چلانے کا کوئی ایک روڈ میپ ہوتا، ہم آپ کی بات مان لیتے. آپ کو صرف اور صرف وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا ہے. یہی آرمی، اس کا ادارہ، اس کے چیف، اس کی ڈی جی آئی ایس آئی، اس کے ڈی جی سی آج آپ کو غیر جمہوری طریقے سے دوسروں کو باہر پھینک کر پہلے کی طرح آپ کو لا کر بٹھا دیں، آپ جو ہے وہ کہیں گے ہم ایک پیج پر آ گئے. آپ فوج کی مداخلت کے خلاف نہیں ہیں، آپ فوج کی مداخلت اپنے حساب میں اپنی مرضی میں چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے آپ کی حکومت چلائی ہے 4 سالوں تک، اور اس کا کلائمیکس تھا کہ جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشنز ہوئے، آپ کے پاس 14 سینیٹرز کی کمی تھی. پیپلز پارٹی نے آپ سے مخالفت ہونے کے باوجود آپ کو 14 سینیٹر کے ووٹ دے کر آپ کا اقلیتی بینچ کا، اقلیت میں رہنے والی پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گئے، سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو گئے. غضب خدا کا. اور آپ زرداری صاحب کو کن کن القابات سے نوازتے تھے، کن کن؟ تو آپ یہ نورا کشتی تھی نا آپ کی. تو یہ کراچی گروی رکھ دیا گیا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں آپ کی حکومت چلانے کے لیے. ایک ہی شرط تھی زرداری صاحب سے کہ آپ نواز شریف سے ہاتھ مت ملانا، میں ادھر سے آپ کو گالی بکوں گا، آپ مجھے ادھر سے گالی بکنا، ہم کریں گے کچھ نہیں. سارے کیسز نیب کے فارغ ہو گئے، کھلی چھٹی مل گئی یہاں پر حکومت سندھ کو، اور انہوں نے کھل کر لوٹا ہے. پہلے ان کو عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے ایک سندھ گروی رکھ دیا گیا، آج عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دینے کے لیے سندھ گروی رکھ دیا گیا. ہم جو ہیں وہ بس قصاص ادا کرنے کے لیے وہ اس کو اسکیپ گوٹ ہیں، ہم قربانی کے بکرے ہیں. بس ہم اپنی قربانی دیتے جائیں، نسلوں کی قربانی دیتے جائیں، کسی کی حکومت گرانے کے لیے، کسی کی امت بچانے کے لیے.